نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء۔ سونا اور چاندی تو آپ جانتے ہی ہیں، سونا سونے کو کہتے ہیں اور چاندی چاندی کو، نقدی نقد پیسوں کو کہتے ہیں، اور مال تجارت ہر ایسی چیز جس کو انسان اس غرض سے لے کہ اس کو میں آگے بھیجوں گا اور اب تک اس کی یہ نیت برقرار ہو تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اور ضرورت سے زائد اشیاء، گھر کے اندر ایسی چیز جس کو انسان پورے سال کے اندر ایک دفعہ بھی استعمال نہ کرے، نہ خود اس کا استعمال کرے اور نہ وہ چیز مہمانوں کے لیے استعمال کی گئی ہو، تو یہ ضرورت سے زائد اشیاء کے اندر آتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں لہو العب والی چیزیں بھی ضرورت سے زائد اشیاء میں آتی ہیں، جیسے بانسری، ٹی وی، وی سی آر اور LCD، یہ بھی ضرورت سے زائد اشیاء ہیں کیونکہ یہ ناجائز ہیں اور شریعت اس کو ضرورت سے زائد اشیاء کہتی ہے۔ تو سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، نقدی آپ کے پاس اتنی ہو تو اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو ایسا آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال تجارت ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہوگا۔ اور ضرورت سے زائد اشیاء اگر اس کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا۔ اب اگر ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس سونا 7.5 تولے تو نہیں، 2 تولے ہے یا 3 تولے ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے اس کے پاس باقی جو 4 چیزیں ہیں اس میں سے کچھ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور اگر 2 تولے سونے کے ساتھ اس کے پاس نقدی میں کچھ پیسے ہیں یا مال تجارت کے کچھ پیسے ہیں یا ضرورت سے زائد اشیاء میں کچھ چیزیں ہیں تو پھر اس کو سونے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ ان دونوں کو ملا کر پھر دیکھیں گے کہ اس کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ورنہ اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی۔ ضرورت سے زائد اشیاء کے اندر اگر ایک شخص ہے، وہ ایک گھر میں رہتا ہے اور اس کے پاس 2 اور گھر ہیں جو اس نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو اب یہ ضرورت سے زائد اشیاء کے اندر وہ 2 گھر آئیں گے یا نہیں؟ اب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے اوپر 2 مسئلے ہیں، بعض صورتوں کے اندر قربانی واجب ہوگی اور بعض صورتوں کے اندر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایک گھر کے اندر رہتے اور 2 گھر جو اس نے کرائے پر دی ہوئے ہیں، اب دیکھیں گے اس کا گزر بسر اس کرائے پر ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا گزر بسر ان کرائے پر ہوتا ہے، وہ جو گھر ہیں اس کے کرائے پر ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص ایک گھر میں رہتے اور 2 گھر اس نے کرائے پر دی ہوئے ہیں لیکن اس کا گزر بسر اس کی ایک اور انکم ہے، اس کے ذریعے ہو رہا ہے، اور یہ جو 2 گھروں کا کرایہ یہ ایک الگ ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اگر اس نے کرائے پر دی ہوئی ہیں تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں، تو اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر وہ 2 گاڑیوں کا جو کرایہ ہے اس کے ذریعے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، اس سے پیسے لیتا ہے کرائے کے اور پھر اس سے زندگی گزار رہا ہے، تو پھر تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 2 گاڑیاں کرائے پر دی ہوئی ہیں اور اس سے جو انکم آتی وہ ضرورت سے زائد ہیں، اس کا جو گزر بسر ہو رہا ہے وہ الگ سے اس کا ایک کاروبار ہے، اس کے ذریعے ہو رہا ہے، تو پھر اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ ضرورت سے زائد اشیاء میں سے آ جائے گا، یہ جو کرایہ ہے، اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یہ تو قربانی کا نصاب۔